بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 جنوری ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کو بالکل اس کی جو پچھلی پریس کانفرنس تھی ان سے ہٹ کے اور فوکسڈ پریس کانفرنس تھی یہ۔ میں آج آپ کی خدمت میں اس کا تھوڑا سا جو خلاصہ ہے وہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس ایک ہوتی ہے جنرل پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں، اور اس کا ایک جنرل سیکیورٹی موضوع ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر بارڈر پوزیشنز ہوتی ہیں، پھر انٹرنیشنل ریلیشنز جو ملٹری ریلیشنز ہیں، کوآپریشنز ہیں، ڈیفنس معاہدے ہیں، ان کو ایک پورا اوور آل ویو ہوتا ہے۔ یہ پریس کانفرنس اس لیے ایک بالکل نئی نوعیت کی تھی کہ اٹ واز اونلی فوکسڈ آن کاؤنٹر ٹیررزم، اور سٹارٹ میں ہی آپ نے آتے بتا دیا صحافیوں کو کہ جو سوال جواب بھی ہوں گے وہ فوکسڈ ہوں گے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، اور کوئی ایشو اور کوئی سبجیکٹ نہیں ہوگا دائیں بائیں۔ اچھا، ایک جو انہوں نے انالیٹیکلی اس کو پورا جو پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا، اور آئی ایم شیور کہ اس وقت کیا سجن کیا دشمن ہر کوئی ان کو بڑے غور سے سن رہا تھا، کیونکہ جو آنکڑے وہ بتا رہے تھے، جو فگرز وہ بتا رہے تھے، جو نمبرز وہ بتا رہے تھے، they were very shocking، اور بہت ہی سیریس ایشوز کے اوپر انہوں نے بات کی۔ اب فار ایگزامپل ہم شروع ہوتے ہیں کہ جو 2025 کو جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اوورآل جو ہے وہ 5397 ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہوئیں، جس میں صرف کے پی کے جو ہے اس کے اندر 3811 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو کہ اوورآل جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کا 71% بنتا ہے۔ بلوچستان میں 1557 ہوئی ہیں، اور باقی پورے پاکستان میں 29 ہوئی ہیں۔ اب یہ فگر بتانا آپ کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس وقت دیکھیں کہ ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ فوج لڑتی ہے، سیکیورٹی فورسز لڑتی ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز لڑتی ہیں، مگر دہشت گردی کے ساتھ قوم لڑتی ہے، حکومت لڑتی ہے، انفراسٹرکچر لڑتا ہے، پولیس لڑتی ہے، آپ کا جو سول جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ لڑتے ہیں۔ ایک پورا میکنزم ہے جس کے لیے آپ کو آئی اوپنر ہونا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل پرسوں کراچی میں بہت بڑا ایک نیٹ ورک دہشت گردی کا پکڑا جاتا ہے۔ اب وہ پچھلے 2 سال سے جو ہے ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے۔ اب وہ مالک مکان نے ان کو کرائے کا گھر دیتے ہوئے جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کروائی۔ بی ایل اے کے وہ ٹیررسٹ تھے، 2000 سے زیادہ بارودی مواد پکڑا جاتا ہے ان کے گھر سے، اور جو نیلے رنگ کے ڈرموں میں، اور جو مور دین 3000 ڈرمز نیلے رنگ کے پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر۔ اب وہ ڈرمز ٹرک میں آئے ہیں، وہ ڈرمز لوڈ ہوئے ہیں، ان لوڈ ہوئے ہیں، گلی میں سے گزرے ہیں۔ مینز کہ کسی بندے نے تو اب اس کو آبزرو کرے کہ یہ ابناکشیس موومنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمرشل ایکٹیویٹیز کا رہائشی علاقوں میں کرنا منع ہے۔ تو اب ہر بندے نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے اس دہشت گردی پہ۔ دہشت گردی کے ساتھ لڑنا جو ہے یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کام ہے، اور جب تک پوری قوم ایک پیج کے اوپر ہو کے اس دہشت گردی کے اوپر آئیز اینڈ ایئرز اوپن نہیں کرے گی، ہر چیز کے تعاون کے ساتھ نہیں چلے گی، یہ ایک سی آر ایم ہوتا ہے جو کمبائنڈ ریسورس مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ تو آگے اب سوسائڈ بامبنگ کا انہوں نے ذکر کیا۔ اوورآل 27 سوسائڈل بامبنگ ہوئی ہے، جس میں کے پی کے میں صرف 16 ہوئے، بلوچستان میں 10 ہوئے ہیں،
اسلام آباد میں ایک ہوا ہے. پھر ٹیررسٹ جو مارے گئے ہیں وہ اوور آل 2597 ٹیررسٹ 2025 میں مارے گئے ہیں. 1800 پلس KPK میں ہے. بلوچستان میں 1784 ہیں اور ریسٹ آف پاکستان میں 10 ہیں. اور جو ہماری آرمی کے جو جوان شہید ہوئے ہیں وہ 1235 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس دہشت گردی کے نام. اور جو موسٹلی جو ٹیررسٹ اٹیکس تھے وہ چونکہ اس ساری انالیٹکس کے ساتھ آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ KPK میں تھے. اب یہاں ایک سچویشن اور ایرپٹ ہوتی ہے کہ اچانک KPK کی جو اسمبلی ہے وہ ایک بل پیش کرتی ہے کہ یہاں ان ایڈ آف سول پار جو فوج ہم نے بلائی تھی وہ اب ہم اس کو منقطع کرنا چاہتے ہیں. اس سٹیٹ کے ساتھ آپ فوج کو KPK سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ صرف ابھی کاؤنٹر ٹیررزم کی ان DG صاحب نے آپ کو انالیٹکس دی ہیں. اس میں ابھی نارکوٹکس کے نہیں دیے, نان کسٹم کے نہیں دیے. اس میں جو باقی ایکٹیویٹیز جو ان دا گریب آف ٹیررزم ہو رہی ہے وہ نہیں دیے, ہیومن ٹریفکنگ کے نہیں دیے. تو اب آپ فوج کو یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ کس کی ایڈ میں, یہ تو ان ایڈ آف پاپولیشن آف پاکستان تھی, پیپل آف پاکستان تھی, آپ کس کی ایڈ میں فوج کو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ بارڈر کا تحفظ, کراس بارڈر ٹیررزم. اس وقت بھارت جو ہے وہ ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ اب کی بار ہم جو اٹیک کریں گے وہ افغانستان کے ساتھ مل کے کریں گے, جس کے بارے میں پریس کانفرنس میں DGSPR صاحب نے بڑا واضح طور پہ بولا کہ ضرور آؤ, یہ ضرور کرنا ہے, مل کے آؤ, دائیں سے آؤ, بائیں سے آؤ, اوپر نیچے, جس طرح دل کرتا ہے آؤ, اور ایسا مزہ چکھائیں گے کہ اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس کر دیں گے. بڑا مزہ آیا دوستو ان کی بات سن کے, ایک جو کانفیڈنس تھا اپنی فوج کے اوپر. تو ایک طرف دشمن ہمیں, جو ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کچھ افغانستان کے تھرو KPK میں کروا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نکال دیں KPK میں سے. تو ان باتوں کا کنیکشن لاجیکلی کس طرف جاتا ہے؟ آپ سیاست کو سیاست رہنے دیں, آپ سیاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ نہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, نہ آپ کی سیاست کے لیے ٹھیک ہے, نہ پیپل آف KPK کے لیے ٹھیک ہے. اور میں اس پریس کانفرنس کو بڑا ہائی گریڈ کرتا ہوں, اور بہت ہی انفارمیٹو پریس کانفرنس تھی, اور امید ہے آگے چل کے بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.